ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب عاته لكل حول من الأحوال مقتمي. مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آپ تمامی حضرات کو نماز کے احکام کی اس دوسری کلاس میں ہم مرحبا کہتے ہیں. اللہ آپ سبوں کو دین کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ نیکی در نیکی جمع کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اب دین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے مدنی آقا کا فرمان ہے کہ جب کہیں پر دین سیکھنے کے لیے چند لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے انہیں اپنے نورانی پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. تو آپ رب کی رحمتوں کے آغوش میں بیٹھے ہیں، رب کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ پر رحمت کی چادر تانے رہیں گے اور آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. تو بہت بڑی سعادت آپ سمیٹ رہے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو بلا تاخیر بلا تمہید میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. ہم نے گزشتہ اتوار نماز کی شرائط پر گفتگو کی تھی اور ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ.
تو آپ نے دلچسپی کا مظاہرہ کرنا ہے. آخر میں سوالات و جوابات کا بھی سیشن ہوگا. جو بھائی جو سوال پوچھنا چاہے بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں, میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو آج ہم نماز کے فرائض کے متعلق گفتگو کریں گے. اچھا, جو حضرات اگر کاپی قلم ہے تو آپ لکھتے بھی رہیں, ورنہ موبائل میں آپ ریکارڈنگ بھی لگا کے رکھیں. اور بعض دفعہ میں خود بھی جب میں اپنی گفتگو سننا چاہتا ہوں, کوئی میں اپنا موضوع سننا چاہتا ہوں, تو بعض دفعہ میں خود بھی سوشل میڈیا پہ جا کے اپنی اس تقریر کو میں دوبارہ سنتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جب بندہ دین کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ایسی باتیں اللہ کی طرف سے القاء ہو جاتی ہیں کہ وہ باتیں نہ کتابوں میں ملتی ہیں نہ کسی سے سننے کو ملتی ہیں. تو یہ دین کی جو ہے وہ برکتیں ہیں. تو اس کے بعد دفعہ میں خود بھی جو ہے اپنا موضوع دوبارہ جا کے نیٹ سے سنتا بھی ہوں, اس لیے کہ پھر بہت سی باتیں من جانب اللہ آ جاتی ہیں. اور یہ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں بتایا کرتے تھے کہ 30% زمانہ طالب علم میں پڑھنے سے آتا ہے اور 70% پڑھانے سے آتا ہے. اور یہ تو حقیقت ہے کہ جب بندہ مسند درس پہ بیٹھتا ہے تو بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے القاء ہو جاتی ہیں. تو یہ ہماری گفتگو آپ فیس بک پر بھی جا کے اس کو دوبارہ آپ سن بھی سکتے ہیں, یہ مسائل. تو میرے بھائیوں, نماز کے 7 فرض ہیں. نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 7 فرض ہیں. اور نماز کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ. وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط کے اندر بھی ہے اور نماز کے فرائض کے اندر بھی ہے. تو تکبیر تحریمہ کا معنی کیا ہے؟ ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ تکبیر تحریمہ کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا. تکبیر تحریمہ کا معنی کیا ہے؟ اچھا, اس کو میں اور مزید واضح کرتا ہوں. اچھا, جو ہمارے نمازی باہر بیٹھے ہوں, اگر نوافل بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے نوافل سے افضل یہ درس ہے, آپ اندر تشریف لے آئیں. تکبیر تحریمہ کا معنی ہے اللہ اکبر. اب دیکھیں, تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر اور تحریمہ کا معنی ہے حرام کر دینا. تحریمہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی تکبیر تحریمہ یعنی یہ وہ تکبیر ہے جو حرام کر دیتی ہے. کیا حرام کرتی ہے؟ جو کام نماز کے باہر حلال ہوتے ہیں اب وہ اس تکبیر کے کہنے کی وجہ سے نماز میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بولے, حرام ہو جاتے ہیں. اب وہ کام اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ نماز میں حرام. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ, یعنی حرام کرنے والی تکبیر. تو ظاہر نماز کے باہر کھانا پینا بات چیت کرنا سارے کام حلال تھے, اب جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اب یہ سارے کام آپ کی نماز کے اندر کیا ہو گئے ہیں؟ حرام ہو گئے ہیں. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. اور جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تکبیر تحلیل, یعنی وہ تکبیر جو جانور کو کیا کرتی ہے؟ حلال کرتی ہے. جیسے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, تو وہ تکبیر تحلیل ہوتی ہے یعنی حلال کرنے والی تکبیر, اور یہ تکبیر تحریمہ یعنی حرام کرنے والی تکبیر. اچھا جی, تو تکبیر تحریمہ یہ نماز کا فرض بھی ہے اور نماز کی شرط بھی ہے. تو نماز کے شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. اچھا جی, اب اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں. اللہ ہمارے علماء کو برکتیں عطا فرمائے. بالخصوص اللہ اس ساری برکتیں امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائے. بولے آمین. امام اعظم ابو حنیفہ نے احادیث طیبہ کو کھنگال کر کم و بیش 83,000 مسائل بیان کیے, اور پھر ہمارے علماء کرام نے فقہ کی ساری کتابوں کو کھنگال کر جو آسان مسائل تھے وہ ہمارے لیے بیان کیے ہیں. جی, جو کتنا بڑا سرمایہ ہے یہ علماء کرام, اپنی انتھک محنتیں کوششیں کاوشیں ساری زندگی لگا دیتے دین کے مسائل بیان کرنے کے لیے. اور پھر میرے مدنی آقا نے اتنی بڑی فضیلت علماء کو ایسے تو بیان نہیں کر دی نا. فرمایا کہ اگر کوئی عالم رات کو سویا رہے اور عبادت گزار عبادت کرتا رہے تو عالم کا سونا بھی اس سے افضل ہے. تو اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کی احیاء کرتے ہیں, دین کی تبلیغ کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون اور عالم کے قلم کی سیاہی, تو شہید کے خون سے عالم کے قلم کی سیاہی افضل ہے. عالم کے قلم کی سیاہی افضل ہے. تو یہ ساری برکتیں کیوں ہیں؟ دین کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے کہ علماء نے وہ کام کیا جو میرے مدنی آقا لے کے آئے.
میرے مدنی آقا دین کی تبلیغ لے کے آئے اور علماء نے اس کو واضح کر کے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق اتارا تو اللہ نے انہیں برکتیں عطا فرمائی ہے. تو اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے, ان علماء کو, ان فقہا کو, ان مفتیان کرام کو کہ جنہیں دن رات ایک کر کے دین قوم کے لیے جو ہے وہ مسائل کو بیان کیا ہے. اچھا یہ پہلا مسئلہ, مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے ختم کر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یعنی جیسے آپ نماز میں شامل ہوئے, اب امام نے کہا اللہ, اب وہ کہہ رہا تھا, مقتدی نے فوراً کہا اللہ اکبر, تو اب امام کہہ رہا تھا اللہ اکبر, مقتدی نے پہلے کہا اللہ اکبر, تو مقتدی نماز میں شامل بولیں نہیں ہوا. بولتے رہیں گے تو آپ کو ایسا یاد کرنے میں آسانی ہوگی. تو مقتدی نماز میں شامل نہیں ہوا, اس لیے کہ مقتدی نے لفظ اکبر امام کے اکبر کے بعد بولنا تھا. یعنی جیسے امام نے کہا اللہ اکبر, اب مقتدی کہے اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اگر مقتدی نے پہلے ختم کر دیا امام سے تو وہ نماز کے اندر شامل ہوا ہی نہیں. دیکھیں نا, بنیادی طور پر امام کا معنی کیا ہے؟ پیشوا, مقتدا. بھائی آپ جس کے پیچھے چل رہے, ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے, تو خدا کے بندے پیچھے رہے نا, آگے کیوں بڑھ گئے ہیں؟ بھائی امام کا معنی پیچھے اس امام کے, تو پیچھے رہو نا, آگے کیوں چلے گئے ہو؟ امام نے اکبر کہا ہے نہیں, تو پھر آپ کیوں آگے چلے گئے ہو؟ تو پیچھے رہو نا بھائی, تو پیچھے رہو گے تو پھر تمہاری اقتدا درست ہوگی, آگے چلے جاؤ گے اقتدا درست نہیں ہوگی, ورنہ پھر تمہارا وہ جو جملہ ہے نا پیچھے اس امام کے, وہ تو پورا ہی نہیں ہوا. اس لیے رکوع سجود سارے ارکان کے اندر امام سے پیچھے رہیں, پہلے آگے جو ہے وہ نہ بڑھیں. امام رکوع میں نہیں گئے, آپ پہلے رکوع میں چلے گئے. امام سجدے میں نہیں گئے, آپ پہلے سجدے میں چلے گئے. اچھا بعض مقتدی جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا, اب ظاہر ہے وہ تو امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب وہ بھی امام اللہ اکبر نہیں کہتا, اب ظاہر امام جا رہا ہوتا پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہے, تو مقتدی کہتے ہیں میں بھی امام سے پیچھے پیچھے چلتا ہوں, تو وہ امام کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو آپ نے امام کی آواز کو فالو کرنا ہے, اس کے آنے جانے کو فالو نہیں کرنا. اب امام صاحب وہ جا رہے رکوع میں جا کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اب مقتدی لفظ اللہ اکبر کہے بغیر وہ رکوع میں چلا گیا, ابھی امام صاحب تو جا ہی رہے ہیں. نہیں, آپ نے الفاظ کو فالو کرنا ہے, اس لیے کہ امام سے غلطی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ابھی امام رکوع میں جا رہے ہیں, اس کو معلوم تھا کہ میں نے تو قرات کی نہیں ہے, میں نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے, ابھی تو میں نے قرات پڑھنی ہے, تو اب ظاہر ہے بھول کے کھڑا بھی تو ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ بھی دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے. تو اس لیے امام کے جملوں کو آپ نے کاپی کرنا ہے, اس کے پیچھے چلنا ہے, نہ کہ امام کو یہ دیکھیں وہ رکوع میں جا رہے ہیں ہم بھی چلے جائیں, وہ سجدے میں جا رہے ہیں ہم بھی چلے جائیں. اچھا جی, اسی طرح اگر کسی کو پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو اسے تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل گئی. تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جماعت کی فضیلت. تکبیر اولیٰ کا معنی یہ کہ اللہ نے اس کو پوری جماعت کا ثواب دیا. اب کسی کی ایک رکعت دو رکعت رہ گئی, اس کو جماعت کا ثواب تو ملے گا, مگر تکبیر اولیٰ جو ہے نا اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو اگر کسی نے امام کو پہلی رکعت میں پا لیا, چاہے رکوع میں پایا ہو, تو اس کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت بولے مل گئی. جی شاباش. تو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اب کس نے کہا اللہ اکبر, لفظ اکبر نہیں کہا تو اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے. تو لفظ اللہ اکبر بولنا یہ واجب ہے. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, اگر آپ نماز الگ پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ نیت کریں کہ میں زور کے فرض پڑھ رہا ہوں, زور کی مؤکدہ سنتیں یا غیر مؤکدہ یا نفل پڑھ رہا ہوں, تو پہلے نیت کریں اور پھر اللہ اکبر کہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے نیت ہاتھ باندھنے کے بعد کی تو یہ آپ کی نیت معتبر نہیں کہلائے گی. پہلے آپ نیت کر لیں نماز کون سی پڑھ رہے ہیں, پہلے یہ متعین کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر اگر آپ نے سفر پہ جانا ہے تو گاڑی میں بیٹھ گئے, پھر آپ نے کہا جناب میں نے ادھر جانا ہے, تو خدا کے بندے گاڑی تو ادھر جاتی نہیں ہے, تو پہلے آپ اپنی منزل کو متعین کرتے پھر گاڑی پہ سوار ہوتے. تو پہلے متعین کریں آپ نے پڑھنا کیا ہے. جناب میں نے فرض پڑھنے یا میں نے عشاء کی وتر پڑھنے, اب آپ کہیں اللہ اکبر. اچھا جی. نمبر 2, اللہ اکبر اور ہاتھوں کا ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر یہ دونوں کان اپنا انگوٹھے کانوں کی لو تک پہنچے, اب آپ کہیں اللہ اکبر. آپ ہاتھ بھی باندھ لیں اور لفظ اللہ اکبر بھی ختم ہو جائے, یعنی تکبیر اور ہاتھ دونوں بولے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. شاباش. تکبیر اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے.
اچھا جی، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. اور بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے جی. اور بعض لوگ جناب بس یوں کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ سارے طریقے غلط ہیں. بہترین طریقہ کیا ہے، ہاتھوں کو اس کے حال پر چھوڑیں، نہ زیادہ پھیلا کے رکھیں نہ زیادہ بند کر کے. اپنی حالت ہاتھ جیسے ہوتے ہیں کشادہ ویسے رکھیں، بھائی یہ نارمل ہی ہے. تو اب جو یہ دونوں انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک لائیں، اور یہ آپ کی انگلیاں قبلہ رو ہونی چاہیے، آپ کا چہرہ بھی قبلہ رو ہونا چاہیے. اور آپ جو ہے اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ اپنی نظروں کو سجدہ گاہ کی طرف لے کے آ جائیں. تو نہ ہاتھ زیادہ کشادہ ہو نہ بند ہو، اور بالکل اسٹریٹ جو ہے وہ یوں ہونے چاہیے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو جو طریقے آپ سیکھتے جا رہے ہیں اس پر آپ نے کوشش بھی کرنی ہے. اور اگر کوئی نمازی اس طرح نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ نے اس کو محبت سے سمجھانا بھی ہے. دیکھیں محترم، آپ یوں نہیں یوں پڑھیں. اچھا، ساتھ میں یوں بھی کہیے گا میں نے آج امام صاحب سے یہ طریقہ سیکھا ہے، یہ کہیں گے تو آپ کی بات اس کو ہضم ہو جائے گی. ورنہ پتہ ہے کیا، اگر تم بڑے مفتی بنتے پھرتے ہو، تم بڑے مولوی ہو، تمہیں آتا ہے طریقہ نماز کا، ہماری قوم میں برداشت بالکل نہیں ہے. تو آپ یوں کہو کہ جناب میں نے بھی سیکھا ہے. کہ اچھا تو سیکھ گیا تو پھر سیکھا، ورنہ وہ آپ کی بات جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا. اچھا جی، دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے. پہلے ہاتھ اٹھائیں اور پھر اللہ اکبر کہیں. ایسا نہیں بھی ہاتھ اٹھائیں نہیں پہلے آپ نے کہا اللہ اکبر. پہلے کیا کریں، ہاتھ اٹھائیں اور پھر تکبیر کہیں. اچھا جی، عورتیں جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی. عورتیں اپنے کندھوں تک، مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی. ٹھیک ہے جی، عورتیں مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اور مرد جو ہے وہ کانوں تک. اچھا، تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا چاہیے. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ تکبیر کہہ کے یوں کرتے ہیں، ہاتھ دونوں یوں ہلاتے ہیں اور پھر یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ دونوں باندھ لینے چاہیے اور پھر یوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ہلاتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں. یہ طریقہ کیا ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھا میرے بھائی نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ. اب ہم آتے ہیں قیام. نماز کا دوسرا فرض کیا ہے، بولے قیام. قیام کا معنی ہے نماز میں کھڑا ہونا. نماز میں کھڑا ہونا. یاد رکھیے گا، جو بندہ بغیر کسی عذر کے نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، سوائے نفل نماز کے. نفل نماز آپ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، مگر نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھنا کیا ہے، افضل ہے. عذر نہیں ہے، نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ. سنت غیر مؤکدہ وہ نفل کی مانند ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر کوشش کریں صرف نفل تک کی اجازت ہے. سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، وتر وغیرہ ان کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بغیر عذر کے فرض، وتر، عیدین، فجر کی سنتیں اگر کوئی بندہ بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اچھا، نماز میں ایک پاؤں پر کھڑا ہونا مکروہ ہے. ایک پاؤں پر کھڑا ہونا، ہاں اگر ایک پاؤں میں تکلیف ہے تو پھر آپ ایک پاؤں کھڑا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہی پاؤں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گئے بلا وجہ، تو یہ جو ہے نماز مکروہ ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ایک بندہ ہے وہ چل کے آ رہا ہے، کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر تھوڑی دیر کھڑا ہوگا پھر اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اب وہ لوگ آ کے ڈائریکٹ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر آپ دیوار کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں نماز میں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. آپ عصا کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو کوئی خادم ہے آپ اس کے کندھے کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں نا، آپ کھڑے ہوں. یہاں تک کہ آپ اللہ اکبر یہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں، پھر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنی دیر بھی کھڑے ہو جائیں. بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہو جائیں، دیوار کی طرف کھڑے ہو جائیں. اگر آپ بالکل کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ بیٹھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے. جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر آپ پر کھڑا ہونا کیا ہے، جناب اعلیٰ فرض ہے. اچھا جی. اور قیام میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا قیام، تو قیام کے دوران دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے. کتنی انگلیوں کا؟ اچھا، یاد رکھیے گا یہ مستحب ہے، ورنہ جو ہیلدی ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، اب ظاہر ان کے لیے 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا بہت مشکل ہے. اگر دونوں پاؤں ملا کے کھڑے ہوں گے، ظاہر اتنا فاصلہ تو بہت کم ہے، اب وہ ڈس بیلنس ہو جائیں گے، گر جائیں گے.
تو آپ کے لیے جتنا ممکن ہے اپنے پاؤں میں کشادگی پیدا کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ چوڑا کرنا، اور جیسے وہ وہابڑے غیر مقلدین کرتے ہیں وہ بالکل اتنا لمبا کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے گاؤں کے اندر ہیں، ہماری بستی کے اندر وہ وہابڑے بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور شیعہ بھی ہیں، اللہ کی پناہ۔ آج سے 25 سال پہلے سارے بریلوی صوفی تھے، ہمیں جو ہے نا خاندان میں صوفی کہتے ہیں، یعنی ہم جو بریلوی حضرات ہیں ہمارے خاندان کو کہتے ہیں یہ صوفی لوگ ہیں۔ تو اب ان سے ہم نے پوچھا بھائی جناب اتنا یہ ٹانگیں پورا ڈیم بنا کے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تو کہتے ہیں جناب اتنی جگہ کشادہ ہونی چاہیے کہ آپ کے نیچے سے ایک بکرے کا بچہ گزر جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے بھائی ہیں بڑے تو وہ بڑا مذاق کرتے تھے، اس نے کہا بیٹا اب کے بعد تو کھڑا ہو، میرا سینگوں والا آنڈو بکرا ہے میں وہ لے کے گزاروں گا نیچے سے، ٹھیک ہے نا، میں وہ لے کے پھر گزاروں گا۔ تو ایک لطیفے کے طور پہ یہ بالکل لوگوں کی وہ ہے۔ تو آپ بتائیں جتنی آپ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوں گے نماز میں خشوع خضوع تھوڑی آئے گی۔ آپ جتنا جو ہے ہاتھوں کو، اچھا اب بعض لوگ وہ جو ہیں غیر مقلدین وہ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں عورتوں کی طرح اور ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ہیں عورتوں کی طرح، اب اس کے اندر نماز میں خشوع خضوع تھوڑی ہے۔ اب یہ جو طریقہ یہ فطرتی طریقہ ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، اور یہی طریقہ مرد کو سوٹ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے پاؤں کے درمیان کشادگی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا جب نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کی نظر سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے، جہاں سجدہ کرو گے وہاں نظر ہو، جب رکوع میں جائیں تو آپ کی نظر آپ کے قدموں پر ہو، اور جب آپ بیٹھیں اتحیات میں تو آپ کی نظر آپ کی گود میں ہونی چاہیے، اور جب سجدے میں جائیں تو آپ کی نظر آپ کے ناک کی ہڈی کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ مستحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ فرائض وغیرہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اگر اس کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی قدرت نہیں ہے۔ اچھا جی، اہم مسئلہ، بعض لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا بیٹھ کر نفل نماز، تو نفل نماز کے اندر جب وہ رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے اندر اتنا جھک جاتے ہیں کہ وہ اپنی سرین کو اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نفل نماز کے اندر جب رکوع کرے نا تو رکوع کے اندر آپ کی سرین نہیں اٹھنی چاہیے۔ میں لفظ بڑا محتاط استعمال کروں، لفظ سرین سمجھ گئے نا، پیچھے کے مقام کو، جیسے آپ پچھواڑا بھی کہہ لیں، اردو کے اندر یہ لفظ استعمال پچھواڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سنیں آپ اس کو توجہ میری طرف، تو جب آپ رکوع کریں نا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو بعض لوگ بالکل وہ یوں جھک جاتے ہیں اور ان کی سرین اٹھ جاتی ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ۔ تو جب آپ نماز پڑھیں نفل نماز تو آپ کی سرین جو ہے وہ نہیں اٹھنی چاہیے، ہاں آپ خود جھک جائیں، آپ کا سر آپ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان، یعنی آپ اتنا جھک جائیں، آپ کے پیچھے کا مقام اٹھنا نہیں چاہیے نفل نماز، ورنہ اکثر لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ پیچھے کا مقام یعنی دراز کر لیتے ہیں، کھڑا کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے جناب یہ تو ہو گیا نماز کا دوسرا فرض قیام، تکبیر تحریمہ، اور دوسرا فرض کیا تھا؟ قیام۔ اب تیسرا فرض ہے قرات۔ نماز کے 7 فرض ہیں، ہم صرف ان پر ہی گفتگو کریں گے، آگے مزید گفتگو نہیں کریں گے۔ تو نماز کا تیسرا فرض ہے قرات۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کا اس طرح پڑھنا، تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور پر ادا کیے جائیں، ہر حرف کو اپنے غیر سے صحیح طور پر ممتاز کرنا یہ ضروری ہے، جیسے ذال زا، ضاد ظا، ٹھیک ہے جی، سا صاد، یہ وہ حروف ہیں کہ جو قریب المخرج ہیں یا ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، تو ان کو اپنے مخرج سے صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ قرآن سیکھتا ہی نہیں ہے تو یہ پھر بہت بڑی جو ہے وہ اس کی غفلت ہے۔ تو کم از کم آخر کی 10 صورتیں آپ اچھے طریقے سے پڑھنا جانتے ہوں۔ یہاں تک لکھا ہے، اب میں نے بہت دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ ضوا کی جگہ جیم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے جی، اب وہ ضوا کے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ شین کی جگہ جیم پڑھتے ہیں، جیم کی جگہ شین پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی اپنے نمازوں میں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اردو تلفظ کے اندر بھی یہ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جب اردو تلفظ میں غلطی کر رہے ہیں تو آپ نماز میں بدل اولا غلطی کرتے ہوں گے۔ اب دیکھیں معنی میں کتنا بڑا بگاڑ پیدا آ گیا ہے بھائی۔ سبحان ربی العظیم کا معنی ہے سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو عظمت والا بلندی والا ہے،
سمجھ آ گیا آپ کو ترجمہ؟ بولو نا یار. ہاں. اور اب دیکھیں عجیم کا معنی، عجیم کا معنی ہے گونگا. عجیم کا معنی کیا ہے بولیں؟ گونگا. اب عظیم کا معنی بلند و بالا. اب آپ خود بتائیں، اب سبحان رب العظیم کے جگہ سبحان رب العجیم پڑھ رہے ہیں، معنی میں بگاڑ پیدا ہوا کہ نہیں آیا؟ آگے نا سمجھ شریف میں. تو اتنا جو ہے آپ کو صحیح تلفظ سیکھنا ضروری ہے. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ لفظ ادا کر ہی نہیں سکتے. ہمیں کہتے ہیں نا اجمی، اجمی کا معنی ہے گونگا، تو ہمیں لوگ گونگا کہتے ہیں. ظاہر ہم اہل عرب نہیں ہیں، تو آپ عظیم کی جگہ عجیم پڑھ رہے ہیں تو معنی کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اچھا اسی طرح آپ نے نماز میں کہا قل اللہ احد، جبکہ موٹا قاف قل هو اللہ، قل هو اللہ، موٹا قاف. ٹھیک ہے جی. اب اگر کسی نے موٹے قاف کی جگہ باریک قاف قل هو اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں معنی کے اندر بگاڑ کیسے پیدا ہو رہے ہیں. قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. قل کا معنی کہو. اب لفظ باریک کاف کل، اس کا معنی کھاؤ. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے کل کھاؤ، اللہ ایک ہے، معاذ اللہ، معنی بگڑ گیا نا. آپ کا قل هو اللہ، کہو اللہ ایک ہے. اب اندازہ لگائیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں صاحبوں جنہیں لوگ تو نظر انداز کر دیتے، جنہیں تو کہتے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. خدا کے بندے آپ کی صدیوں کی نمازیں بیکار ہو رہی ہیں. اور ہماری قوم کو یقین کریں نماز سیکھنے کی دلچسپی نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ہاں یہ ذوق شوق تھا، آپ بیٹھ گئے. اب جتنے بھی ہمارے نمازی اٹھ کے گئے ہیں، کیا سارے جا کے آفس میں بھی جا کے کام کر رہے ہیں؟ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سارے جا کے وہ اپنا بزنس سنبھالیں گے، گھروں میں جا کے سو جائیں گے یا موبائل دیکھیں گے یا گپے شپیں کریں گے؟ ایسا ہی ہے نا. تو بتاؤ ان کے لیے یہ لمحہ بہتر تھا گھر میں جا کے جو سو جائیں گے وہ بہتر تھا؟ یا میں اگر ان سے پوچھتا بھائی آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ مجھے کھڑے ہو کے دعائے قنوت تو سنا دو. کیا کسی کو صحیح دعائے قنوت تلفظ کے ساتھ آتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو سیکھنے کی دلچسپی نہیں ہے. یقین کریں ہمارا مزاج، ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے آپ کو مفتی کا مفتی اعظم سمجھتا ہے کہ جناب مجھے تو بہت کچھ آتا ہے. میں اگر 100 بندوں کو کھڑا کر کے پوچھنا نماز تو استنجے کا طریقہ بھی پوچھوں گا، یقین کریں بخدا ایک کا دکا ایسے ہوں گے جو استنجے کا صحیح طریقہ، ورنہ استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا. یعنی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری دین کے ساتھ جو ہے وہ چودراہٹ دیکھیں بھائی جناب ہمیں تو سب کچھ آتا ہے. تو یہ وہ آپ نماز کیوں نہیں سیکھ رہے آپ کہ آپ کو سارے مسائل ازبر ہیں؟ اب یہ دیکھیں ہمارے قبلہ مفید صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس دور میں فارغ ہوئے تھے ہم جدے سے جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. 89 کی واللہ عالم ان کی جو ہے وہ فراغت ہے، اور 1990 یا 91 کی میری پیدائش ہے. اس وقت کے عالم مفتی بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں نا، انہیں سب کچھ یاد ہے. تو ان کے اندر جب اتنی دلچسپی ہے چلے جی دین سیکھنا ہے تو دین کی برکتیں تو لیتے رہیں گے. کہ آپ میں سے جتنے لوگ اٹھ کے گئے وہ سارے مفتی اعظم تھے، شیخ الاسلام تھے، شیخ المسلمین تھے. جب ہم وقت نکال رہے دین کا، ابھی ہم نے بیٹھ کے منزل سننی تھی مودن صاحب کی، منزل یاد کرنی تھی، ہم نے آپ کے لیے وقت نکالا ہے، دین سکھانے کے لیے لیا ہے. تو یہ جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا دل خراش ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا کچھ آتا ہے دین کا. تو خیر بات آگے سے آگے چلی جائے گی. تو بہرحال تو یہ جو ہے حضور والا اتنا سیکھنا یہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو صحیح سے. اچھا قبلہ ہمارے مفید صاحب جو ہے 12 مہینے نماز عشاء کے بعد بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے، 3 سے 4 بندے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی دلچسپی دیکھیں بیٹھ کے پھر بھی پڑھا رہے ہیں. چلے کوئی تو سیکھ رہا ہے. اب رمضان کے بعد نماز فجر کے بعد بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، تو آپ آؤ نا، الحمدللہ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی، آپ بیٹھ کے دین سیکھیں. میں نے جو بزرگ حضرات ہیں میں نے ان سے کہا بھائی اگر کوئی بزرگ مجھ سے نہ سیکھے، جناب امام صاحب تو ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ آپ کی ہم عمر ہیں قبلہ مفتی صاحب، ان کے پاس بیٹھ کے دین سیکھیں، نمازیں ٹھیک کریں، قرآن ٹھیک کریں. تو یاد رکھیے گا جو بندہ نہیں ٹھیک کرتا اس کی نمازیں ہرگز قبول نہیں ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا. تو خدا را آخر کی 10 صورتیں آپ یاد کریں، اچھی طرح یاد کریں. کبھی بھی آ کے مجھے سنائیں، مفید صاحب ان کو سنائیں، موزن صاحب ان کو آ کے سنائیں کہ جناب سنیں میں یہ صحیح پڑھ رہا ہوں. دعائے قنوت سنائیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں. التحیات سنائیں میں یہ صحیح پڑھ رہا ہوں. 6 کلمے سنائیں کہ یہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں. مجھے امید ہے آپ حضرات کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی.
اچھا اب نماز کے اندر کچھ لوگ ایسا ایسا پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اب دل میں قرات کر رہتے ہیں. یاد رکھیں دل میں قرات معتبر نہیں ہے. آپ جب اپنی نماز پڑھیں گے اکیلے اتنی زور سے پڑھیں آپ اپنی آواز کو خود سن سکیں، آپ اپنی آواز کو اتنی قرات جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا جی اب سورۃ فاتحہ کے متعلق آتے ہیں. سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں نماز میں پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ اگر کسی نے ایک لفظ بھی چھوڑ دے نا سورۃ فاتحہ کا تو اسے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ ہے. ہم اس کے بعد اگلے اتوار کو نماز کے واجبات پر گفتگو کریں گے، آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ کا ایک لفظ بھی بھول جاتا ہے جیسے غیر المغضوب، لفظ غیر بھول گیا ہے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا. اچھا جی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ ملانا واجب ہے. کیا ہے؟ وتر سنت نفل کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ دوسری سورت بھی ملانا کیا ہے؟ واجب ہے. اچھا فرضوں کی صرف شروع کی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا دوسری سورت ملائیں گے اور فرضوں کی آخری کی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے بس. ٹھیک ہے جی. اب وتر ہو، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل، سب کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائیں گے. موقدہ ہیں چاروں میں سورۃ فاتحہ ملائیں گے، غیر موقدہ ہیں چاروں میں ملائیں گے، وتر ہیں تینوں میں ملائیں گے، نفل ہیں سب میں ملائیں گے. صرف فرضوں کی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے، باقی مغرب کی 1 میں دوسری سورت نہیں ملائیں گے، عشاء کی آخری 2 میں نہیں ملائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ان میں جو ہے وہ نہیں ملائی جائے گی. ظہر کے آخر میں نہیں ملائی جائے گی، عصر کے آخر میں بھی نہیں ملائی جائے گی. اچھا جی اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، یعنی جیسے آپ نے نماز شروع کی پہلے آپ نے پڑھا قل واللہ احد اللہ الصمد، اب آپ یار میں سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گیا ہوں تو اب آپ کیا کریں گے؟ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے، سجدہ سہو کریں گے. اچھا اگر کوئی بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھتا ہے وہ بھی آخر میں سجدہ سہو کرے گا. 1 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اچھا یہ مسئلہ بھی سن لیں. اگر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اب آپ سوچ رہے ہیں میں کون سی سورت پڑھوں؟ قل واللہ پڑھوں، وہ تو پہلے رکعت میں پڑھ لی تھی، اب کون سی پڑھوں؟ قل بالفلق پڑھوں. تو اگر آپ سوچتے رہے کتنی دیر کہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار آپ سوچتے رہے کون سی پڑھوں کون سی پڑھوں کون سی پڑھوں، تو اب آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے. سجدہ کیوں؟ آپ نے تاخیر کر دی فوراً ملانے کے اندر. اچھا جی سورت سے پہلے فاتحہ الحمد سے پہلے سورت فاتحہ پڑھی اور قل واللہ سے پہلے سورت ملائی اور پھر سورت فاتحہ پڑھی، آخر میں آپ نے کیا کرنا؟ سجدہ سہو کرنا ہوگا. اچھا جی نماز کے اندر مقتدی نماز میں قرات جائز نہیں. امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کوئی قرات نہیں کریں گے. ہاں اگر امام نے کہا اللہ اکبر آپ نے کہا اللہ، آپ صرف سبحانک اللہ پڑھ کے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے بس. ٹھیک ہے جی کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں تسبیحات پڑھیں گے، سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی ربنا ولک الحمد التحیات دروشی رب جعلنی، یہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. اگر آپ نے امام کے پیچھے قرات کی تو یہ قرات شرعاً ناجائز ہے. امام کی قرات ہماری قرات ہے، آپ نے کوئی قرات امام کے پیچھے نہیں کرنی. نماز میں تعوذ تسمیہ قرات کے تابع، مقتدی پر قرات نہیں، لہذا تعوذ تسمیہ بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں. آپ امام کے پیچھے نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ، صرف سبحانک اللہ پڑھیں گے اور خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اچھا اب آپ امام کے پیچھے آئے، امام نے اللہ اکبر سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، اب آپ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ سبحانک اللہ بولے نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر امام نے قرات شروع نہیں کی تو آپ پڑھ لیں، امام نے قرات شروع کر دی تو اب آپ نہیں پڑھیں گے. اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھی نماز ظہر ہے نماز عصر ہے، اب وہاں پر تو ہم امام کی قرات نہیں سن رہے تو وہاں سبحان اللہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ یاد رکھیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام نے قرات شروع کر دی ہو گئی، اب ظاہر امام اپنے قرات خود کو سنا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں امام نے ظہر میں عصر میں قرات شروع کر دی ہوگی، تب آپ اللہ اکبر کہہ کے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، وہاں پر بھی سبحانک اللہ نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر آپ کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو جب آپ ان کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، ورنہ سبحانک اللہ نہیں پڑھیں گے. اگر کوئی بندہ سبحانک اللہ بھول جاتا ہے، نہیں پڑھتا یا جان بوجھ کر نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز میں سبحانک اللہ پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے جی درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی
اچھا جی، اور نماز کے اندر آمین کہنا، جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں زور سے آمین، یہ مکروہ ہے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور جو لوگ جو ہے وہ جناب اعلیٰ وہ حج یا عمرے سے آتے ہیں، مکے کو دیکھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں جناب وہ امام کعبہ تو زور سے کہتا آمین، ہم بھی تو کہیں گے۔ میرے بھائی نہیں کہو گے، ٹھیک ہے جی، وہ امام اعظم کے مانتے نہیں ہیں، وہ کوئی حنفی نہیں ہے، وہ مقلد نہیں ہے، وہ کسی امام کو نہیں مانتے، ہم حنفی ہیں، ہم مقلد ہیں، ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا مکروہ ہے سو مکروہ ہے۔ بلند آواز سے کہنا مکروہ ہے، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں، امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہیں گے۔ کتنا کہیں گے؟ امام نے کہا وَلَضَّالِّينَ، امام بھی کہے آمین، مقتدی بھی کہیں آمین۔ آپ کی آمین آپ خود سنیں، آپ کے ساتھ کھڑا کر نمازی بھی نہ سنے، یعنی آہستہ سے کہیں۔ اگر آپ کے منہ سے زور سے نکل بھی جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ کو کیا ہے وہ آہستہ کہنا ہے، آپ اپنے کانوں تک آواز سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب نماز میں قرآن مجید الٹا پڑھنا، مثال کے طور پر بہت سے نمازی بھول جاتے ہیں، پہلی رکعت میں پڑھ لیتے ہیں قل اعوذ برب الناس، اب تو آگے سورت ختم ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ تو دوسری رکعت میں بھی قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی رکعت میں اگر آپ نے بھول کے قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو دوسری میں قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر کسی نے پہلی رکعت میں پڑھ دی قل واللہ احد، اب دوسری میں اس نے پڑھ لی تبت یدا، تو یہ کیا ہو گئی؟ الٹ ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولو نا یار۔ اب آپ نے قل واللہ احد کے بعد اگلی رکعت میں پڑھنا تھا قل اعوذ برب الفلق، مگر آپ نے بھول کے اوپر چلے گئے، جب آپ نے نیچے آنا تھا، تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کے کوئی قرآن الٹا پڑھتا ہے تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں اللہ اس کے دل کو بھی الٹا کر دے گا۔ اب بھول سے ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو بھول پر جو ہے وہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اچھا جی، نوافل کے اندر پڑھ سکتے ہیں، جیسے نفل نماز ہے، نفل نماز میں ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں بار بار، ہر رکعت میں قرآن آپ آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں نفل نماز کے اندر، مگر فرائض وغیرہ میں نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں شب برات کے نوافل میں ایک ایک رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی ترتیب ہونی چاہیے، قرآن الٹا نوافل کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگر کوئی بندہ ثنا تعوذ تسمیہ پڑھنا بھول گیا نماز میں تو نماز ہو جائے گی، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحمد شریف کے بعد سورت ملانا بھول گیا، الحمد شریف کے بعد جیسے آپ نے الحمدللہ پڑھی اور آپ بھول کے رکوع میں چلے گئے، اب آپ کو یاد ہے کہ میں نے سورت تو ملا ہی نہیں ہے، تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، سورت پڑھیں اور پھر رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اگر آپ نے سورت فاتحہ پڑھ کے ڈائریکٹ رکوع بھی کر لیا، سجدے میں گئے، اب آپ کو یاد آیا میں نے سورت تو پڑھی نہیں تھی، تو اب آپ سلام پھیر دیں، آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ بس مسائل ختم کر دیں۔ اچھا، اب آپ نے نماز پڑھی، آپ کے منہ سے بھول کے لفظ نکل گیا، جیسے آپ نے کہا قل هو اللہ احد، اب آپ نے کہا نہیں یہ تو میں نے پڑھ لی ہے، تو جب آپ نے اس کو شروع کر دی اسی کو مکمل کرو، آپ نے اس کو شروع کر دیے، آپ اسی کو ہی کیا کریں مکمل کریں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے 3 فرض تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، ہم اسی پر گفتگو مکمل کرتے ہیں، مسائل کافی طویل ہو جائیں گے، وقت ہم نے آپ کا کافی لے لیا ہے، تو انشاءاللہ بقیہ مسائل جو ہے وہ ہم اگلے اتوار کو مزید اس پر ڈسکس کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی میرے بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو برائے کرم سوال کر لیجئے جلدی سے، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ جی بلا جھجک سوال کیجئے، کوئی ہمت کرے تاکہ اوروں کو بھی حوصلہ ملے، یہ دین کی محفلیں ہیں، بالکل بلا جھجک آپ سوال کریں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں جو سوال جواب آئے گا تو میں بتانے کی کوشش کروں گا، جو نہیں آئے گا تو انشاءاللہ پھر میں دیکھ کے اگلے اتوار بتاؤں گا۔ جی بسم اللہ کریں۔ جی جی ہاں صحیح، میں نے اگر آپ کو یاد ہو، میں نے گزشتہ اتوار میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا، اس قاعدے کو آپ یاد کر لیں، لکھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ نماز کے دوران نمازی کی ایسی کوئی بھی حالت یا کوئی بھی حرکت دور سے دیکھنے والے کو یہ لگتی ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ نماز میں ہے ہی نہیں، یعنی اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ اب جیسے وہ صاحب کہہ رہے ایک بندہ کرسی پہ بیٹھ کے اب یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے،
اب کوئی بھی بندہ دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں لگے گا نا. اب سمجھو اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ نماز میں رکوع اپنا قیام میں کھڑا ہوا, جب کھڑا ہوا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کھڑے ہونے سے پہلے اپنے دونوں کپڑوں کو یوں سیدھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ سیدھا کر کے پھر وہ ہاتھ باندھے گا, تو دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ یہ بندہ نماز میں, اگر نہیں یہ تو نماز بھی تو کپڑے سے لا رہا ہے. اب اگرچہ وہ نماز میں, مگر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اب اس طرح کوئی بندہ نماز کے اندر یوں ٹوپی دونوں ہاتھوں سے سیدھی کر رہا ہے یا امامہ سیدھا کر رہا ہے, تو دور سے دیکھنے والے لوگ یہ تو بندہ نماز میں نہیں ہے, تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ایسی کوئی بھی حرکت دور سے دیکھنے والے کو لگے یہ نماز میں نہیں ہے تو سو نماز میں ہے ہی نہیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس سے نماز میں وہ ہوگا ہی نہیں. السلام. آواز سے جی نہیں, یہ صاحب کہہ رہے ہیں اگر نماز میں تراویح میں کھڑے ہوئے یا تو امام نے قرات لمبی کر دی یا اس کو نیند کا جھونکا یا دونوں پاؤں اٹھ کے یوں ہو گئے پھر فوراً سے سیدھا ہو گیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. علیہ السلام. بیٹا کچھ مشتاق میں کچھ پن کے بند کر دیں, یہ آواز صاف سنائی دے. جی جی وعلیکم السلام. تو دیکھیں اگر کوئی بندہ نمازی کے سامنے سے گزر گیا, نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے اور اس کو پتہ چل جائے نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کیا وبال ہے یا کیا عذاب ہے, راوی کہتا ہے میں لفظ بھول گیا, اللہ کے نبی نے 40 دن کا یا 40 سال کا کیا کہا. لفظ 40 تو صحابی کو یاد ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بندہ 40 سال تک نمازی کے سامنے کھڑا رہنا تو پسند کرے گا مگر نمازی کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا. یعنی اتنا بڑا عذاب ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے لیے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں امام صاحب سے مصافحہ کرنا مستحب ہے, تو بالو کیا کرتے وہ سنتیں پڑھتے, ان کے آگے سے بھی آ رہے ہوتے سارے. تو میرے بھائی آپ بیٹھے رہو, ٹھیک ہے جی, آپ نمازی کے سامنے سے گزر کے ہم تک نہ پہنچو. اس لیے رمضان میں میں نے ظہر کے بعد میں سلام نہیں کرتا, بیٹھا رہتا ہوں. وجہ کیا ہے, رمضان میں اکثر لوگ نوافل قضا وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سارے لوگ اٹھ کے آتے ہیں وہاں سے. آپ سب کی محبتوں کو سلام ہے مگر نمازیوں کے سامنے سے گزرنے سے آپ کو بچانا ہے. تو اس لیے جو ہے بعد میں بھی سلام کر سکتے ہیں, نمازی کے سامنے سے قطعا نہ گزریں. اور نماز پڑھنے والا بھی نماز کے ہاتھ میں اس کو روکے نہیں, کہاں گزر رہا ہے, جیسے بعض دفعہ دیکھنے کو بھی ہوتا ہے پاگل میں نماز پڑھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. جی وعلیکم السلام. ساری دنیا کا حساب کتاب اس کی نماز میں ہی آ رہا ہوتا اور اس سوچ کے درمیان وہ اپنی رکعت بھی بھول جاتا ہے کہ آیا وہ دوسری رکعت میں تھا یا تیسری رکعت میں تھا, تو اس حالت میں نماز کو کیسے کنٹینیو کریں؟ جی میرے بھائی یہ تو حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ دنیا کے سارے کام نماز کے اندر ہی آتے ہیں. میں اس پر آپ کو دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں, تشریف رکھیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرا مال گم ہو گیا ہے, میں نے اپنا مال کہیں دفن کیا تھا, اب وہ مجھے پتہ نہیں میں نے کہاں دفن کیا تھا, آپ شفقت فرمائیں کوئی اس کا کوئی حل بتائیں. آپ نے کہا دیکھو یار میاں بات یہ ہے میں یہ کام تو کرتا ہی نہیں ہوں, میں تو فقہ نماز کے مسائل بیان کرتا ہوں اور تمہارا مال گم ہو گیا ہے, کہاں ملے گا؟ چلو ایسا کرو تم رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھو, ان نفل نماز پڑھو اور پڑھتے رہو. اس نے کہا اچھا. اب وہ بندہ نماز پڑھتا اس کو یاد آ گیا میں نے مال کہاں دفن کیا تھا. صبح آ گیا امام صاحب کے پاس, حضرت اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, آپ نے صحیح نسخہ بتایا, میں رات کو نماز پڑھتا رہا مجھے یاد آ گیا میں نے مال کہاں دفن کیا تھا. کہا میاں بات یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھ رہا تھا نا شیطان چاہ رہا تھا کسی طرح تیری نماز کو ختم کریں, تو اس نے آ کے تجھے کہا خدا کے بندے تیرا مال تو وہاں دفن کیا ہے میں نے, تیرا مال میں نے وہاں دفن کیا ہے. تو ایسا ہی ہے نماز کے اندر سارے وسوسے یہ سارے معاملات آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہے. امام بھی بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, امام کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے, اور بعض دفعہ تو ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے بندہ بالکل سکتے میں آ جاتا ہے. یعنی کبھی کبھار تو ذہن میں نا کوئی ہوتا ہے بھئی تیسری ہے یا چوتھی ہے بیٹھنا ہے, کبھی کبھار دماغ بالکل مفلوج ختم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چل رہا تھا پڑھی ہے کتنی پڑھی, بالکل ختم سناٹا آ جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, یہ انسان کے ساتھ ہے. مگر اس کا حل یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اپنی نماز کو
قرات کی طرف توجہ رکھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کو نماز آتی ہو نا ترجمے کے ساتھ تو پھر آپ کی توجہ نہیں ہٹے گی. اب آپ کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے, اب سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں, اس کے ترجمے پہ بھی غور دیں, سبحان رب العظیم کے ترجمے پہ بھی غور دیں. اب آپ یوں نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں گے تو ممکن ہے کہ یہ وسوسے خیالات آنا بند ہو جائیں گے, مگر یہ کہ نا بالکل نہ آئے یہ ناممکن سی بات ہے. بہرحال کوشش کیا کریں اپنی نماز کو اپنی نماز کی طرف ہی متوجہ رکھیں تو انشاءاللہ یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے. جی السلام. ہاں, امام کا وضو اگر نماز کے دوران ٹوٹ جائے, ایک تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام کو چاہیے وہ مؤذن کو خلیفہ بنائے, یعنی مؤذن کو آگے کر دے, مؤذن نماز کو وہیں سے کنٹینیو کرے اور امام جا کے وضو کر لے اور پھر امام آ کے پیچھے نماز پڑھ لے. نمبر ایک. اب ظاہر ہے امام مؤذن کو خلیفہ بنانا, اب یہ بعض دفعہ یا تو لوگوں کو مسائل بتانے پڑتے ہیں پھر یہ ہوگا. اگر امام صاحب چلے گئے, مؤذن صاحب آگے آ گئے تو نمازی میں تشویش پیدا ہو جائے گی, امام صاحب کدھر بھاگ گیا بھائی, اے جی یہ مؤذن آگے آ گیا, امام صاحب کدھر چلے گئے. یہ یا تو پہلے لوگوں کو جیسے ابھی مسئلہ ہم نے بتا دیا ہے کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو امام مؤذن آگے آ کے مصلی سنبھالے اور امام جا کے وضو کر لے. نمبر ایک. نمبر دو, امام سلام پھیر دے اور کہ جناب بیٹھے میں وضو کر کے آتا ہوں, پھر امام وہیں سے نماز کو کیا کرے کنٹینیو کرے. جی ہاں, اگر کسی کی نماز عشاء رہ گئی ہے تو پہلے آپ نماز عشاء پڑھیں پھر تراویح میں شامل ہو, پھر کیا کریں تراویح میں شامل ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں, جماعت کا ثواب ہے اور پھر جا کے وہ نماز عشاء بعد میں پڑھتے ہیں, مگر اس میں علماء بعد یہ فرماتے ہیں دیکھیں فرض وہ پہلے ہے, تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. زندگی کا کیا بھروسہ, آپ کی نماز آپ کے اوپر رہ جائے گی, موت کب آ جائے, تو پہلے آپ نماز عشاء پڑھ لیں پھر آپ تراویح کے اندر بھی کیا ہو جائے وہ شامل ہو جائیں. جی جی سجدے کی حالت میں ہم نے دیکھا اکثر لوگ پاؤں اٹھا لیتے ہیں اوپر. یاد رکھیے گا اگر کوئی سجدے میں جا کے 10 انگلیوں کو اٹھا لیتا ہے تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوگا, جب سجدہ نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. بے احتیاطی کرتے ہیں, وہ پاؤں ان کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا سجدہ ہی نہیں ہوتا. جی تو یہ اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے, آپ نے اللہ کی حضور جواب دینا. آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے, الٹی آ گئی ہے, آپ کا خون جسم سے نکل گیا ہے یا ہوا خارج ہو گئی ہے تو بالکل آپ لوگوں کو چیرتے ہوئے چلے جائیں, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ جائیں وضو کے نماز دوبارہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. ہاں, دین کے واسطے کبھی شرمانا نہیں ہے. ہاں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. عصر کی نماز کے ساتھ آپ جماعت میں شام ہو گئے ہیں, تو جب ہو گئے ہیں تو پھر آپ عصر کے فرضوں کے بعد سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھیں. سنت غیر مؤکدہ عصر کے فرضوں کے بعد آپ جو ہے وہ نہیں پڑھیں. قضا نماز کی جو ہے وہ اجازت ہے. ٹھیک ہے جی. آپ پہلے تو یہ کہ سنت غیر مؤکدہ پڑھ لیں, پھر آپ عصر کے فرض پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور جماعت کے ساتھ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر آپ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیں, پہلے آپ جماعت میں کیا ہو جائیں, شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.